علماء سے مراد وہ ہیں جو قرآن کا، سنت کا گہرا علم رکھتے ہوں۔ اسی طرح سے علوم قرآن یعنی تفسیر کے اصول، یا اسی طرح سے حدیث کے اعتبار سے اور فقہ کے اعتبار سے اصولوں کو جانتے ہوں، عقیدے اور منہج میں پختہ ہوں، اور عربی زبان کو گہرائی کے ساتھ جانتے ہوں، تاریخ اور سیرت کا علم ان کے پاس ہو، تقوی سے، اعلیٰ اخلاق سے، اسلامی آداب سے مزین ہوں، متصف ہوں، ان کی زندگی میں اچھے اخلاق ہوں، وہ اسلامی آداب کی رعایت کرتے ہوں، اور اللہ سے ڈر کر حق بات بولنے والے ہوں۔ ایسے لوگوں کو علماء کہا جاتا ہے۔ سرسری بات جاننے والا ہمارے یہاں پر عام طور سے عالم ہر وہ آدمی بن جاتا ہے جو ابھی مدرسے سے فارغ ہوا ہے، کچھ سال پڑھ لیا، فارغ ہو گیا، ابھی عمر بہت کم ہے، لیکن فوراً ہم اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ شیخ۔ اہل علم کے نزدیک شیخ بننے کے لیے ایک عمر لگتی ہے، اور علم کی گہرائی اور تجربہ لگتا ہے، یہ نہیں کہ کسی کو بھی شیخ بنا دیا جائے۔ بلکہ حال آج اتنا زیادہ بگڑا ہوا ہو گیا ہے کہ اگر کسی کا یوٹیوب چینل ہو جائے اور تھوڑے موڑے سبسکرائبر اس کے ہو جائیں، وہ بھی شیخ بن سکتا ہے۔ اور یہ قوم کے فہم کی، اس کی سوجھ بوجھ کی کے زوال کی علامت ہے کہ وہ علماء کو نہ پہچانے۔ واقعی عالم وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت میں غور کر کے آنے والے مسائل میں اجتہاد کر کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی عالم کہلاتے ہیں جو مدارس سے فارغ ہوں، لیکن واقعی عالم وہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اصطلاحی اعتبار سے ایک ڈگری مل جاتی ہے کہ یہ عالم ہیں، یہ فاضل ہیں، یہ مفتی ہیں، لیکن واقعی گہرا علم اگر انسان کے پاس نہیں ہے تو محض ڈگری سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین، شیخ الالبانی، یا اسی طرح سے آج موجودہ علماء میں سے شیخ صالح الفوزان اور بہت سارے ماضی کے بھی علماء، شیخ ربیع ابن ہادی المدخلی اور جتنے علماء ہیں، اور ماضی کے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، میں تو کچھ نام قریب کے بتا رہا ہوں، ان کو عالم کہا جاتا ہے۔ باقی یا تو طالب علم ہے یا پھر بالکل عام ہی ہے۔ جو علماء کی صحبت میں رہ کر گہرا علم حاصل کریں، یہ طالب علم ہے، جس کی عمر گئی ہو، جس کا زمانہ گزرا ہو اس میں۔ لیکن باقی جتنے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ عام لوگ ہیں۔